اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اس نے تم پر نازل کی ہیں، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، تمہیں حکمران بنایا، بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، اور تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا احدا من العالمین جو اس سے پہلے دنیا جہان کے لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دراصل مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اکثریت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت آپ نے جب ان آیات کو پڑھا اور آپ پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو چونکہ یہودی اپنے تاریخی واقعات سے واقف تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے حالات کو بیان کیا، وہاں کے انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور ان کے انعامات کا تذکرہ کیا، تو یہ ماننے والوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ یہ اللہ کا سچا نبی اور پیغمبر ہے، اس لیے کہ یہ کتابوں کو پڑھتا نہیں، کوئی پڑھانے کے لیے آتا نہیں، لہٰذا ان باتوں کا بتانا کہ جن باتوں سے ہم واقف ہیں یہ اس نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہاں پر جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ جو بنی اسرائیل تھے یہ اصل میں شام اور اس کے علاقے فلسطین کے رہنے والے تھے۔ جس وقت میں یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گئے اور وہاں جا کر پھر ایک بہت سارے واقعات گزرے ہیں، پھر وہ وہاں کے بادشاہ بن گئے اور اس کے بعد انہوں نے فلسطین سے اپنے سارے گھر والوں کو بلا لیا اور مصر میں آباد کر دیا۔ اس وقت کا بادشاہ بہت اچھا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون اور بادشاہ آیا تو اس نے ان سارے کے سارے لوگوں کو غلام بنا لیا۔ اب سالہ سال یہ لوگ غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو غرق کیا، سارے کے سارے قبطی ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات عطا فرما دی، فرعون سے نجات عطا فرما دی، اور پھر یہ حکم دیا کہ اب جاؤ اور اپنے مقدس سرزمین یعنی کہ جو فلسطین ہے، شام کا علاقہ ہے، وہاں پر جا کر آباد ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے آپ یہ بات کہیں کہ دیکھو، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ تمہیں کہیں منسلوہ عطا فرمایا، کہیں تم میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے رشد و ہدایت کے لیے سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے، اور بہت سارے انبیاء تو ایسے بھی تھے جو کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اسی طرح سے انبیاء کے ماننے والے بہت سارے لوگ بادشاہ بھی بنے، اور اللہ کے ذات نے اس وقت کے حوالے سے وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو ان سے پہلے یا اس وقت کسی کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ اب جب یہاں سے حکم دیا ہے کہ نکلو اور جاؤ اور جو آپ کی سرزمین ہے وہاں پر جا کر آباد ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ،
اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پشت کے بل پیچھے مت لوٹو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم لوٹو گے نامراد ہو کر، نقصان اٹھانے والے بن کر تم لوٹو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فرمایا کہ ان سے کہو کہ اب مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ اس مقدس سرزمین سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ شام میں، فلسطین میں بہت سارے انبیاء علیہم الصلاۃ کو بھیجا، لیکن وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اب جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور بات یہ ہے کہ یہ بستی تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، یہ تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہے، تم نے جانا ہے، تم نے کوشش کرنی ہے، مقدر تمہارا ہے، تمہیں فتح دے دی گئی ہے، تمہیں کامیابی دے دی گئی ہے، اتنی تسلیاں دے دی گئیں، لیکن فرمایا کہ اگر تم نے اسے رخ پھیرا تو یاد رکھو ہمیشہ خائب و خاسر ہوگے، ہمیشہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر وہاں کے احوال لے کر آؤ۔ یہ پہلے گئے اور جا کر حالات جب لے کر آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتائے کہ جی اس وقت تو فلسطین میں ایک عمالقہ قوم جو قوم عاد کا بقیہ تھا، بڑی طاقتور، بڑی ڈیل و ڈول والی اور بڑی قد کاٹ والی قوم وہاں پر آباد ہے، بڑی طاقتور ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ہمیں تو اللہ کی ذات کا حکم ہے اور ہمارے لیے تو فتح لکھ دی گئی ہے، ہم نے تو صرف کوشش کرنی ہے، لیکن ایسا ہے کہ آپ باقی بنی اسرائیلیوں کو یہ حالات مت بتائیں ورنہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب ہوا ایسا کہ دو آدمی جن کا تذکرہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، صرف ان دو لوگوں نے اس بات کو راز رکھا، صرف راز نہیں رکھا بلکہ جا کر یہ بھی کہا کہ جی اللہ کی ذات نے فتح لکھ دی ہے، کامیابی ہمارا مقدر ہے، ہم نے تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، جیسے پہلے اللہ کی ذات نے اتنے بڑے فرعون سے نجات دی ہے، ایسے اللہ کی ذات ان نبیوں کی برکت سے ہمیں آگے بھی نجات اور کامیابی عطا فرمائے گی۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اپنے ہی رشتہ داروں کو بتانا شروع کر دیا کہ جی آگے جہاں جا رہے ہیں وہ قوم تو بڑی طاقتور ہے، بہت مشکل ہے کہ ہمیں فتح ملے۔ تو ان لوگوں نے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ جب یہ ساری صورتحال ہوئی، قالو، تو وہ قوم والے کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم تو ہرگز وہاں پر داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ کہا جی کہ ہم تو اسی صورت میں جائیں گے، ہم یہ جہاد نہیں کرتے، آپ جائیں، آپ کا رب لڑے، لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں لڑتے۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس بستی میں داخل ہوں تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ میں نے بہت سمجھا دیا، میں نے بہت بتا دیا کہ کامیابی ہمارے لیے ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ساری پچھلی کامیابیوں کو، نعمتوں کو، انعامات کو بھول بیٹھے ہیں، اور اب اس قوم کو دیکھ کر اپنے حوصلوں کو پست کر بیٹھے ہیں، یا اللہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اسی میدان کے اندر جو دریا سے کراس ہوئے تھے وہاں سے بچے، اور آگے فلسطین یہ درمیان کا علاقہ جس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں، تو فرمایا یہیں پر پھر پھرتے رہو، بھٹکتے رہو، پریشانیوں کے اندر رہو۔ چنانچہ 40 سال تک اس مقدس سرزمین کو ان کے لیے حرام کر دیا گیا اور یہ اس کے اندر نہ جا سکے۔ یہ ان کو سزا ملی نافرمانی کی اور بات کو نہ ماننے کی۔ تو بات کا خلاصہ اصل میں یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ اللہ کی ذات جو مسبب الاسباب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور پھر ایک نبی کی زبان سے جو جھوٹ نہیں بولتا، جو کوئی غلط بیانی نہیں کرتا، جو حقیقت پر مبنی سچی بات کرتا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی تمہارا مقدر ہے تو پھر اس میں شک شبہ کرنے کی گنجائش نہ تھی۔
تو پھر لیکن انہوں نے اسباب کو دیکھا، اللہ کی قدرت اور طاقت کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ کے ذات نے اس کی سزا کیا دی کہ کامیابی ان کی رک گئی۔ آج ہمیں بھی درس اور سبق یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے سچے نبی کی سچی تعلیمات میں کامیابی کس چیز کے اندر بتائی گئی ہے، بھلائی کس چیز کے اندر بتائی گئی ہے۔ ہمیں ان باتوں پر ایمان و یقین رکھنا چاہیے۔ اگر ان باتوں سے پیچھے ہٹیں گے تو اتنا ہی کامیابی سے ہم پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔